بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاک چیزوں سے بچانا، اور نظافت کا مطلب ہے اپنے جسم اور کپڑوں کو ایسی پاک چیزوں سے بچانا جن سے جسم اور کپڑوں میں میل اور بدبو پیدا ہو جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تکلیف اور نفرت کا باعث ہو۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جن دوستوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اس کو پڑھ کر یاد کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، غسل میں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو انسانی جسم کو پاک صاف نہیں ہونے دیتی۔ جب شادی شدہ جوڑا اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اگر دن کا وقت ہو تو حاجت پوری کرنے کے بعد جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ رات کے وقت ہم بستری کرتے ہیں تو نماز فجر سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ اگر مرد اور عورت اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد جب تک ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس حالت کو جنابت یا جنبی کہا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کے صحیح طریقے کا پتہ ہی نہیں، وہ ٹھیک طریقے سے غسل نہیں کر پاتے، اس لیے وہ ناپاک ہی رہتے ہیں، اور ناپاک انسان کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کام آتی ہے۔ پیارے بھائیو، غسل کا طریقہ یاد کر کے خود بھی اس پر عمل کیا جائے تاکہ انسان ناپاک نہ رہ سکے، اور اپنے قریبی دوستوں کو بھی غسل کرنے کا درست طریقہ بتایا جائے تاکہ سب غسل کے صحیح طریقوں کو استعمال کر کے پاک صاف ہو سکیں۔ جو بندہ غسل کے فرائض سے ناواقف ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جب مرد و عورت ہم بستری کر کے غسل کے لیے جاتے ہیں تو ان کو غسل کے فرائض یاد ہونا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 3 بار کلی کرنا یہاں تک کہ حلق تک پانی جائے، ناک میں پانی لے جانا یہاں تک کہ ناک کے اندر تک چلا جائے، اور پھر پورے جسم پر پانی کا ڈالنا یہاں تک کہ جسم کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو غسل کرنے میں جلدی ہوتی ہے، وہ جلدی کلی کرتے ہیں، غرارے نہیں کرتے، ناک میں پانی لے کر جاتے ہیں لیکن ناک کی ہڈی تک نہیں لے کر جاتے، اپنے جسم پر جلدی پانی ڈالتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسم کے چند بال خشک رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان ناپاک ہی رہ جاتا ہے۔ جب تک کہ غسل کے ان تینوں فرائض کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک غسل نہیں ہوتا اور بندہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناخنوں میں گندگی کی وجہ سے غسل یا وضو نہیں ہوتا۔ اکثر عورتوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جب وہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا ان کے بڑے ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آٹا ان کے ناخنوں میں جم جاتا ہے، اور جب وہ غسل کرتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا، اور جب آٹا ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا تو ان کا غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ کئی دن تک ناپاکی کی حالت میں ہی رہتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں، وہ نیکیوں کی بجائے گناہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں نیل پالش استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی ناخن کے اندر تک نہیں جاتا، یا پھر مرد و عورت کے ناخن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پانی سے اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتے، ان میں گندگی اور میل پھنسی رہتی ہے، جس کی وجہ سے غسل صحیح طریقے سے انجام نہیں ہو پاتا۔ ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو چاہیے کہ ناخنوں کو اتنا بڑا نہ ہونے دیں تاکہ ناخنوں کے اندر میل کچیل جمع نہ رہے۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ جلدی کرنے میں جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہ ہو اور وہ ناپاک ہی رہیں۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ کوئی بھی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، جب بھی غسل کریں تو بڑے سکون اور تسلی سے کریں تاکہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی بال خشک نہ رہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو ہم پاکی حاصل نہیں کر پاتے بلکہ ناپاک ہی رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ غسل کو سنت و فرائض کے ساتھ کیا جائے۔ غسل جنابت کرنے کا مندرجہ ذیل صحیح اور مسنون طریقہ ہے۔ سب سے پہلے غسل کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں۔ شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھویا جائے، چاہے اس پر گندگی ہو یا نہ ہو۔ مکمل وضو کیا جائے جیسے کہ عام طور پہ وضو کیا جاتا ہے۔ پھر پہلے دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر، پھر سر
سر پر 3 بار پانی ڈالیں، اچھے طریقے سے سارے اعضاء کو دھوئیں، اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال کریں، پانی کو فضول ضائع نہ کریں۔ تنہائی میں غسل کرنا چاہیے، قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل کرنے کی غلطی نہ کریں۔ اگر کسی کے غسل خانے میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو غسل خانے سے فارغ ہو کر اپنے پاؤں کو ضرور دھو کر پاک کریں۔ اگر کسی مرد کے لمبے لمبے بال ہوں تو اس نے اپنے بالوں کو کسی چیز سے باندھا ہو تو اس کو بال کھول کر اچھے طریقے سے دھونا لازم ہے۔ اگر اپنے خاوند سے ہم بستری کرتے وقت عورت کے بال بندھے ہوئے ہوں تو غسل جنابت کرتے وقت وہ اپنے بالوں کو نہ بھی کھولے یا دھوئے تو اس کا غسل جائز ہو جاتا ہے۔ اگر بال جنابت سے پہلے ہی کھولے ہوئے ہیں تو ان کو دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے۔ اگر کسی کے دانت کھوکھلے ہیں اور اس میں کوئی کھانا یا کوئی چیز پھنس گئی ہے تو ان کو نکالے بغیر بھی وضو جائز نہیں۔ اگر وہ دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی نے نقلی دانت لگائے ہوئے ہیں تو ان کو اتارے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اتار کر غرارے کیے جائیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے سونے چاندی کی تاروں میں جکڑا ہوا ہے یا دانت کھوکھلے ہونے کی وجہ سے مسالہ بروایا ہے تو ان کو منہ سے باہر نکالنا ضروری نہیں، بس کلی کر کے غسل کر لیا جائے۔ اگر ناک میں کوئی گندگی خشک ہوئی ہے، ناخنوں میں آٹا یا کوئی چیز سوکھ گئی ہے جو جسم کی چمڑی تک پانی جانے سے روکتی ہے تو اس کو صاف کر کے غسل کیا جائے، ورنہ انسان پاک و صاف نہیں ہوگا۔ غسل اس جگہ کرنا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، جسم سے سارے کپڑے اتار کر غسل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کپڑا باندھ کر غسل کیا جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہے۔ غسل خانے میں انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نہانے والی جگہ کچی ہے، اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس جگہ پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ اللہ کریم ہمیں پاک و صاف رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔